السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محمد باقر یوٹیوب چینل اور میں آپ کا ہوسٹ محمد باقر۔ آج ہم بات کریں گے ان لائن سیسز کے بارے میں۔ ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں ویب سائٹ، ابھی تک آپ کو بتا چکا ہوں ویب سائٹ کیا ہوتا ہے اور ویب سائٹ کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ ویب سائٹ کائنڈس، ویب سائٹ اسٹرکچر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویب سائٹ اسٹرکچر، آگے اس کے بعد سی ایس ایس آتا ہے۔ سی ایس ایس کیسکیڈنگ شیٹ، کائنڈز آف سی ایس ایس، آگے ان لائن سی ایس ایس، ان لائن سی ایس ایس، انٹرنل سی ایس ایس، انٹرنل سی ایس ایس، ایکسٹرنل سی ایس ایس، ایکسٹرنل سی ایس ایس۔ ان سب پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ جنہوں نے پہلی ویڈیو ہمارے نہیں دیکھے وہ کائنڈلی جا کر یہ چیزیں وہاں پہ جا کے دیکھ لینا۔ پچھلے ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ویب سائٹ کیا ہوتا ہے؟ ویب سائٹ جو بھی چیز بروزر کے اوپر نظر آ جائے اسے ویب سائٹ کہتے ہیں۔ جیسے بروزر کون سا چیز ہوتی ہے؟ یہ بروزر ہے جی، جو نا گوگل جی لکھ کے آگے جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں گوگل بروزر۔ اب یہاں پہ ہم نے محمدباقر.com لکھا ہے تو آپ کو یہ چیز جو نظر آتا ہے یہ ویب سائٹ کہلاتا ہے۔ جو بھی چیز ہم ویب بروزر کے اوپر لکھیں گے، جیسے ہم نے محمدباقر.com لکھا تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ کھلا۔ اب ویب سائٹ کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ناظرین، ویب سائٹ کس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ویب سائٹ ہے، مکمل ایک ویب سائٹ ہے۔ اب ویب سائٹ میں یہ پورٹ فولیو ویب سائٹ ہے، اس میں ہم کیا کیا دکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ لیفٹ سائڈ میں سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے لوگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے پاس کون سا سکل ہے، اس سکل کے حساب سے آپ اپنا لوگو یہاں پہ لگائیں گے۔ جیسے شاپ کا لوگو ہے، کسی دکان کا لوگو ہے، یا کوئی آپ جو ہے نا ایس سی او سکل آپ کے پاس ہے، ایس سی او کا لوگو ہے۔ اب میں ویب ڈیولپر ہوں، میں نے اپنا ویب ڈیولپر کا لوگو ہے۔ ابھی آپ بھی ویب ڈیولپر سیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح کا یا اس سے خوبصورت ایک لوگو یہاں پہ بنائیں گے جس کے ساتھ ویب ڈیولپر لکھا ہو، تاکہ جو بندہ آپ کے ویب سائٹ پہ آئے وہ آپ کے لوگو کو ہی دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ آپ ایک ویب ڈیولپر ہے اور آپ کا یہ پورٹ فولیو ویب سائٹ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ چار چیزیں ہوتی ہیں نا، ہوم، یہ پیجز کے نام ہے نا، اس کو نیو بار بھی کہتے ہیں، اس کو نیو بار بھی کہتے ہیں۔ یہ جو پورا حصہ ہے نا یہ نیو بار ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیو بار میں کیا کیا دکھایا جاتا ہے؟ ہوم کا پیج ہوتا ہے، اباؤٹ اس کا پیج ہوتا ہے، کنٹیکٹ اس کا پیج ہوتا ہے۔ اب یہ پورٹ فولیو تو پورٹ فولیو کا جو ہے نا ہم نے ایک پیج بنایا ہوا ہے۔ اب اور بلاگ جو ہے نا، بلاگ جو ہم آپ بناتے ہیں نا ویب سائٹ کے اندر، وہ ہے۔ پھر آگے آپ اپنے سروسز دکھایا جاتا ہے۔ اب میں کون سی سروس دے رہا ہوں؟ ویب ڈیولپمنٹ سروسز، ایس سی او سروسز، گوگل ایڈس، یہ تین چیزیں ہم اپنے ایجنسی میں دے رہے ہیں۔ آگے کون سا کورس ہم جو ہے نا دے رہے ہیں، ہمارے پاس کورس بھی ہوتے ہیں جسے آپ کو سکھا رہے ہیں، تو یہ کورس کے آگے جو ہے نا ڈیٹیل ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیو بار کیا ہوتا ہے۔ نیو بار جس میں آپ پیجز کے نام یہاں پہ دکھائے جاتے ہیں، یا آپ کے ویب سائٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، موجود ہے، اویلیبل ہے، وہ نیو بار میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا H1 ہوتا ہے۔ H1 کے لیے میں نے پچھلے تین چار ویڈیوز میں تفصیل سے بتایا ہے کہ H1 کیا ہوتا ہے۔ مین ہیڈنگ ہوتا ہے آپ کا، کہ آپ کا ویب سائٹ اس ہیڈنگ کے اوپر جو ہے نا، جو ہیڈنگ یہاں پہ آپ دیتے ہیں، آپ کا پورا ویب سائٹ اسی کے اوپر گھومتی ہے، یعنی اسی کے اوپر بیس کرتا ہے۔
اب یہ کیا ہے، کسٹم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سروسز ہم دیتے ہیں. تو یہ ہمارا H1 ہے. اب H1 کی جو ہے نا کتنا بڑا دکھتا ہے، یا آپ اس سے اندازہ لگائیں H1 اتنا بڑا دکھتا ہے. اس کے بعد H1 کی تھوڑا سا ہم نیچے ڈیٹیل دیتے ہیں. اسی طرح آپ بھی اپنے ویب سائٹ کی ڈیٹیل دیں گے. کسٹم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سروسز فار اسٹارٹ اپ اینڈ بزنسز build responsive, secure and scalable web solution with expert WordPress developer. یہاں تک ہو گیا. اس کا جو ہے نا یہ H1 کی تھوڑا سا ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ دیا. اس کے بعد نیچے یہ بٹن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بٹن. ٹھیک ہے، اس بٹن کا یہ جو نا یہاں پہ اس کا لوگو ہے بٹن کا. آگے یہ اس کا کال ٹو ایکشن CTA اس کو بولتے ہیں. CTA کال ٹو ایکشن اس کو بولتے ہیں نا، کہ ہم آپ کوئی بھی بولتا ہے آپ کے ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو آپ اس سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں. ابھی یہ ہمارے ویب سائٹ پہ آپ آ گئے ہیں تو ہم آپ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، یا آپ ہم سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا اسٹارٹ یور پروجیکٹ ٹوڈے، کہ آپ کا جو بھی پروجیکٹ، جس پروجیکٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پہ آئے وہ آج ہی اسٹارٹ کریں. جب اس کو کلک کریں گے، جیسے ہم نے اس کو کلک کیا تو یہ کہاں پہ لے جائیں گے، یہ URL اس کے بیک اینڈ میں جو ہم نے جو ہے نا URL دیا ہوا ہے نا اس کے اوپر یہ لے جائیں گے. کنٹیکٹ اس جو ہے نا ہم نے دیا ہوا ہے. ابھی تھوڑا سا نیٹ سلو ہے اس وجہ سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس بٹن کو ہم نے پریس کیا تو یہ ہمیں کہاں پہ لے کے آئے ہیں، کنٹیکٹ اس کے پیج پہ لے کر آئے ہیں. اب کنٹیکٹ اس پیج کون سا ہوتا ہے کہ اس میں ہم دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آ جائیں. تو یہاں پہ ہم نے ایک فارم رکھا ہوا ہے، سبمٹ فارم رکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یور نیم. یہاں پہ جو ہے نا جو کلائنٹ ہے، جو بندہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے، ای میل لکھیں گے، پھر جو پروجیکٹ بنوائیں گے وہ لکھیں گے، پھر اس پروجیکٹ کے تھوڑا سا تفصیل لکھیں گے، پھر آگے سبمٹ کریں گے. سبمٹ کریں گے تو اس کے سبمٹ کے بیک اینڈ پہ جو ای میل ہم نے دیا ہوا ہے نا اس کے اوپر، یا ہم نے یہاں پہ واٹس ایپ دیا ہوا ہے نمبر ہوگا، جو بھی آپ یہاں پہ دیں گے اس پہ چلا جائے گا سارا میسج. تو یہ ہوتا ہے کنٹیکٹ اس فارم اس کو کہتے ہیں، اور کنٹیکٹ اس پیج ہے اس ویب سائٹ کے اوپر. گیٹ ان ٹچ، یا ہم نے اس کا ہیڈنگ دیا ہے یور نیکسٹ پروجیکٹ بگنس ہیئر. یہاں سے آپ کا جو ہے نا پروجیکٹ کا آغاز ہوگا. مطلب یہاں سے آپ فرسٹ ٹائم فارم فل کریں گے، کوئی بندہ یا کلائنٹ فل کریں گے تو اس کا یہاں سے جرنی شروع ہوگا. جب تک یہ فارم فل نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اس کے بعد ناظرین یہ لوکیشن بتایا ہوا ہے، یہ سکردو پاکستان ہمارا لوکیشن. آگے ای میل دیا ہوا ہے، آگے ہمارا نمبر دیا ہوا ہے. آگے ہم نے ہمارا چینل کا جو ہے نا یوٹیوب، آپ کا بھی اپنا چینل ہوگا تو آپ اس کے بیک اینڈ پہ اپنے چینل کا جو ہے نا URL دیں گے. آگے لنکڈ ان ہے، فیس بک ہے، ان کا جو ہے نا ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے تھوڑا سا، کہ ان کو پریس کریں گے تو ہمارے ڈائریکٹ اس پہ چلے جائیں گے. تو آگے یہ ہم نے ویب سائٹ بنایا ہے UK کے لیے خصوصی طور پہ. اویلیبل آورس UK فرینڈلی. UK کے جو ہے نا ٹائم زون کے حساب سے ہم نے یہاں بتایا ہوا ہے کہ کس ٹائم پہ UK والے ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک ہو گیا. آگے یہ گوگل میپ ہم نے کنٹیکٹ اس کے اندر لگایا ہوا ہے، کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سکردو یہ سامنے نظر آ رہا ہے. لارجر میپ جو ہے نا یہاں پہ، یہ ہمارے سکردو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آگے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. گوگل میپ بھی کنٹیکٹ اس جو نا پیج کے اوپر لگتا ہے. آگے یہ سارا ہے، یہ فوٹر ہے نیچے. فوٹر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ویب سائٹ کے سب سے نیچے فوٹر ہوتا ہے. فوٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کیا سروسز دے رہے ہیں. پھر وہی لنک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، یوٹیوب، فیس بک، لنکڈ ان کا جو ہے نا ان کے بیک اینڈ پہ جو ہے نا وہ URL دیا ہوا ہے. ان کو پریس کریں گے، کسی کو بھی پریس کریں گے تو ڈائریکٹ یہ فیس بک کے اوپر لے جائیں گے، لنکڈ ان کے پیج، ہمارا جو لنکڈ ان پروفائل ہے اس کے اوپر لے جائیں گے، یہ یوٹیوب کے چینل پہ لے جائیں گے. اسی طریقے سے کوئی بندہ اوپر سے جو ہے نا سکرول ڈاؤن آ جاتا ہے تو یہاں پہ پہنچ کے پھر دوبارہ سے سکرول اپ کر کے پورا اوپر جانے کے بجائے یہاں سے ہی وہ سلیکٹ کریں گے. کوئی بھی پیج پہ جانا چاہے تو آپ مثال کے طور پہ پریسنگ والے سے جو ہے نا پیج پہ جانا چاہیں گے تو اس کے پریسنگ کے اوپر کرسر رکھ کے اس کو کلک کریں گے تو ڈائریکٹ کہاں پہ جائیں گے، پریسنگ والے پہ آ جائیں گے. یہ دیکھو ناظرین، یہ ہوتا ہے ویب سائٹ. اب یہاں پہ پروسنگ دیکھ لو آپ جو ہے نا ابھی میں کیا ہوں .NET فل اسٹیک ڈیولپر. ہم
मुकम्मल फुल स्टैक डेवलपर है ना, तो यहाँ पे हमने बेसिक डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर का हमने प्राइस रखा हुआ है, आप नज़र आ रहे हैं डॉलर में है। और ये डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर प्रो है हमारा है, और ये एडवांस है। इसी तरह आप किसी भी जो है ना गूगल से आप ये चीज़ mohammadbaqi.com लिख के आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा हम वर्डप्रेस डेवलपर का जो है ना सर्विसेज देते हैं। उसके जो है वर्डप्रेस डेवलपर के 3 बेसिक्स हमने प्लान रखा हुआ है, बेसिक, प्रो, एडवांस। ठीक है, बेसिक में हम ये सब पूरा तफसील दिया हुआ है, अप टू 5 पेजेस बनाते हैं, और प्रो में जो है ना अप टू 10 पेजेस, और कस्टम वाले में जो है ना ये सारा दिखाया गया है ना। उसके अलावा हम कौन सी सर्विसेज देते हैं, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। शॉपिफाई डेवलपर, वो शॉपिफाई डेवलपर के भी हमने 3 बनाए हुए हैं, बेसिक, प्रो, एडवांस। ठीक है, हो गया, आपको समझ आ गया होगा ये प्राइसिंग वाला। अब नीचे हम आ जाते हैं, तो ये आपका फुटर आ गया। अब फुटर में जो भी पहुंचता है तो आप कहते हैं यार अब हमने ब्लॉग देखना है, और यहाँ ये करने के बजाय कि इसको स्क्रॉल अप करें और आप जो है ना न्यू बार में आ जाएं, फिर वहाँ से ब्लॉग को जो है ना आप क्लिक करें, इससे बेहतर है आप इसी फुटर से यहाँ से ब्लॉग को प्रेस करेंगे तो ब्लॉग में चला जाएगा। ये फुटर का यह जो है ना होता है। अब ब्लॉग में हमने क्या लिखा है, द कंप्लीट गाइड टू एसईओ, ये आपको नज़र आ रहा होगा एसईओ क्या चीज़ है। हमने 2-3 वीडियोस में हल्का फुल्का आपको जो है ना डिटेल दिया है कि एसईओ का क्या काम होता है, तो एसईओ क्या सर्विसेज देते हैं। आप भी जब वेब डेवलपर मुकम्मल बन जाएंगे उसके बाद आपको एसईओ का कोर्स भी फ्री में दिया जाएगा, द कंप्लीट गाइड टू एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ये आपके जो है ना पेज के ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए एसईओ का काम होता है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 जो है ना किस्म के एसईओ का काम सर्विसेज देते हैं। उसके नीचे जो है ना हमने थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तफसील दिया हुआ है। फिर ऑन पेज एसईओ, इसकी मुकम्मल डिटेल दिया हो गया है, ये सारा ऑन पेज एसईओ के डिटेल है। फिर ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये क्यों अप्लाई किया जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल से आपको जो है ना दिखाया गया है कि जो भी बंदा यहाँ पे विज़िट करता है उसको सही तरीके से समझ आ जाए। अब टेक्निकल एसईओ क्या चीज़ होती है, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, एक्सएमएल साइट मैप एंड रोबोटो डाक्टक्स, एचटीटीपीएस सिक्योरिटी जो वेबसाइट का होता है, इन सब को मिला के क्या होता है, टेक्निकल एसईओ होता है। ये टेक्निकल एसईओ के मज़ीद डिटेल जो है ना नीचे दिया गया है। फिर आप दोबारा से फुटर में आ जाएंगे। फुटर से आप कहते हैं यार ये पोर्टफोलियो तो हमने देख लिया, अब हम अबाउट अस में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से बजाय कि पूरा आप जो है ना ऊपर नीचे फिरता रहे, अब यहाँ से डायरेक्ट ये अबाउट अस है ना, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो सीधा आप अबाउट अस पेज पे चला जाएगा। ये अबाउट अस है। अबाउट अस में हम दिखाते हैं, आप भी दिखाएंगे कि आप अपने बारे में बताएंगे कि हम लोग क्या काम करते हैं ना और कौन है। ये आप नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद बाक़िर, डेडिकेटेड वर्डप्रेस डेवलपर, हेल्पिंग बिजनेस ग्रो ऑनलाइन, माई जर्नी एज ए वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक हो गया, व्हाट आई डू बेस्ट, वर्किंग विद यूके बिजनेसेस, एक्चुअली माई अप्रोच टू एवरी प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी, ये इस तरह की आप चीज़ें देंगे। टेक्निकल एंड टूल्स आई यूज़, टेक्नोलॉजीज, अच्छा, वाई क्लाइंट ट्रस्ट मी। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बारे में मुकम्मल तफसील से जो है ना अबाउट अस में देते हैं। फिर ये आपके सामने आ गया ये फुटर से जो है ना आप सीधा आप गूगल एड्स का हम सर्विसेज देते हैं, गूगल एड्स उस पर चले जाएंगे। तो ये हो गया नाजरीन, ये मुकम्मल जो है ना, अब हम यहाँ होम पे जब होम देखते हैं ना, अब आपको समझ आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट किसे कहते हैं। जो भी चीज़ जो है ना ब्राउज़र के ऊपर चले उसे वेबसाइट कहते हैं। अब वेबसाइट में क्या क्या दिखाया जाता है, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, आपको समझ आ गया होगा पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह बनता है और इसमें क्या दिखाया जाता है। और जो है ना ये इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके 2। अब ये देखो, सबसे पहले ऊपर सबसे होम में क्या नज़र आता है, सबसे पहले लोगो, फिर उसके बाद न्यू बार, फिर उसके बाद H1,
پھر اس کی ڈیٹیل، پھر کال ٹو ایکشن بٹن ایک آ جاتا ہے دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کے تفصیل دکھایا جاتا ہے کہ ورڈ پریس ڈیولپر. پھر اباؤٹ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا ہے. پھر آپ جو سروسز دیتے ہیں اس سروسز کے ریلیٹڈ بتایا جاتا ہے ہوم پیج کے اندر ہی. پھر آگے جو ہے نا وائی یو کے کلائنٹ چوز میں ریلائبل پروفیشنل اینڈ ریزلٹ ڈریون. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اپنے بارے میں سارا کچھ بتائیں گے. آپ بھی بتائیں گے جب آپ کام سیکھیں گے تو آپ بھی اسی طرح کا اپنا پورٹ فولیو ویب سائٹ بنائیں گے اور اس میں ساری یہ چیزیں لکھیں گے. اچھا آگے واٹ آر کسٹم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سروسز. کسٹم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سروسز کیا ہوتا ہے اور بینیفٹس آف کسٹم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سروسز. 1000 ورڈ کے اوپر مشتمل ہونے چاہیے آپ کا پہلا پیج. ایس کے لیے فٹ ہوتا ہے. اب باقی سارے انجن آپٹیمائزیشن جو ہے نا ایس ایڈوانٹیجز کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سیملیس انٹیگریشن وتھ ٹولز اینڈ پلیٹفارمس. یہ وائی چوز کسٹم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اوور اے ٹیمپلیٹ جو ہے نا. یہ آگے واٹ آئی ڈو، ہم کیا کیا دیتے ہیں جو ہے نا، ہم کیا کام کرتے ہیں. ڈاٹ نیٹ فل اسٹیک ڈیولپر، پھر ورڈ پریس ڈیولپر، ایس سروسز، گوگل ایڈ سروسز. ٹھیک ہو گئی. یہ شاپیفائی ڈیولپر، ڈیجیٹل مارکیٹر. یہ مائی سکل پہ کہ آپ کتنے پرسنٹ جو ہے آپ آپٹیمائز آپ کے پاس ہے. آگے ڈگری دکھایا ہوگا کہ کون کون سے ڈگری آپ رکھتے ہیں. آپ بھی اپنی ڈگری یہاں پہ شو کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کون سے سال میں جو ہے ورڈ پریس سیکھا. ٹھیک ہے. آپ فل اسٹیک ڈیولپر آپ کب بنے ہیں. اس کے بعد ایک جو ہے فل اسٹیک ڈیولپر جب بنتا ہے اس کا جو ہے ایک جس طرح یہ عام نارمل ویب سائٹ کا ہوسٹنگ پلان ہوتا ہے تو یہ ڈاٹ نیٹ جو ہے نا ڈاٹ نیٹ کے اوپر جب ویب سائٹ بناتے ہیں، ویب اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کا جو ہوسٹنگ ہوتا ہے نا وہ ایس کیو ایل سرور کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. یا ایس کیو ایل سرور ڈیولپر ہو گیا. اب جس کے اندر جس لینگویج کے اندر فل اسٹیک کیا ہے تو سی شارپ ڈیولپر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاٹ نیٹ ڈیولپر. یہ سارا کچھ ہے. اب یہاں پہ پروفیشنل انفو کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا جو ہے نا اویلیبلٹی ہے، یہ سارا کچھ دکھایا گیا. اب آپ کو سمجھ ہوں گے مین جو ہے نا، مین جو آپ کا درمیان میں سارا کچھ آپ تفصیلات دیتے ہیں. پھر نیچے آپ ایجوکیشن کے بارے میں بتایا. پھر یہاں پہ آپ نے کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور کتنے پروجیکٹ آپ نے کیے اب تک، اور یہ سارا کچھ کسٹمر کتنے کے ساتھ آپ نے جو ہے نا کام کیا ہے وہ دکھایا گیا ہے. پھر نیچے سب سے نیچے فوٹر ہوتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ویب سائٹ کیا ہوتا ہے. اور یہ ویب سائٹ کو میں نے آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا اور تفصیل سے دکھایا یہ ویب سائٹ ہوتی ہے اور اس میں یہ چیزیں پورٹ فولیو ویب سائٹ کے اندر دکھایا جاتا ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ کو. آپ اچھے جو ہے نا بندے کے ساتھ آپ کا اب یہ انٹریکشن ہو گیا ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ویب سائٹ بنانا سکھائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. کیونکہ کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں سیکھ سکتے، یا کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے جو ہے نا فل اسٹیک ڈیولپر بن کے نہیں آتا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. پھر جا کے وہ پہلے ڈیولپر بنتا ہے، پھر آگے فل اسٹیک ڈیولپر وہ بن سکتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ جرنی میں ہمارے ساتھ دیں گے اور آپ سیکھتے رہیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ آپ کے پاس بھی یہ سارے سکلز آپ کے پاس بھی ہوں گے اور آپ بھی اسی طرح اپنا پورٹ فولیو بنائیں گے. اور یہ سارے سکل یہ میں نے لکھا ہوا ہے نا، آپ دیکھو ڈاٹ نیٹ فل اسٹیک ڈیولپر، ورڈ پریس ڈیولپر. ہاں ابھی آپ کو جو ہے نا آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے یہ کون سی باتیں کریں، لیکن جب آپ سیکھ جائیں گے تھوڑا تھوڑا تو آپ کو بھی یہ چیزیں نارمل لگیں گی. یار یہ بہت آسان چیز ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. پہلے بھی جب ہم جو ہے نا شروع میں سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے تھے تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا تھا. یار یہ ہمارے استاد کیا بتا رہے ہیں نا، یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، کتنا مشکل ہے. ہاں کوئی بندہ کیسے سیکھیں گے، کتنا عرصہ لگیں گے. یہ جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں نا، یہ سارے سوالات ہمارے بھی ذہن میں آ رہے تھے. تو ہم نے کوشش جو ہے نا جاری رکھا اور آج الحمدللہ سے کہ یہ سارے جو ہے نا سکل کے ہم ایکسپرٹ ہیں. تو آپ بھی جو ہے نا بغیر ہمارا کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے،
ٹیکنیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمپل ہم نے BA کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ آ کے دیکھ لیں گے ہم نے کیا کیا ہماری ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ ہے. جو ہے نا ٹیکنیکل ہوتے ہوئے ہم نے یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے سیکھیں. تو آپ بھی کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ سیکھیں گے. ایک دن میں تو نہیں سیکھ سکتا ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے. اس کے بعد ہم نے ای-کامرس ویب سائٹ، ایک ہو گیا پورٹ فولیو، یہ ہماری ای-کامرس ویب سائٹ ہے، تھوڑا سا ہم نے ڈمی طور پہ بنایا ہوا ہے. e-store.mohammedbaqir.com، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا یہ جو لوگو ہے جو آپ کو پہلے میں نے پچھلے میں بتایا. پھر اس کا یہ نیو بار ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کا یہ ہوم پیج ہے. اب ہوم پیج کے اندر یہ سلائڈر ہم نے لگا ہوا ہے، استعمال کیا ہوا ہے. دیکھو یہ سلائڈر ہے نا، اس کو کہتے ہیں سلائڈر، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھو اس کا ٹائمنگ رکھا ہوا ہے نا. آگے ہم کون کون سی چیزیں بیچ رہے ہیں یہ دیکھو سامنے. آپ بھی اسی طرح کا بنائیں گے، خوبصورت کر کے تصویریں لگائیں گے. جو بھی آپ ای-کامرس سائٹ میں آپ بیچنا چاہتے ہیں ان سب کا یہاں پہ آپ تصویریں لگائیں گے، پیاری پیاری تصویریں لگائیں گے. پھر بندے آئیں گے یہاں پہ، وہ جو خریدنا چاہتے ہیں تو اس پیج پہ آئیں گے. جب اس کو کلک کریں گے تو وہ آگے جو ہے نا اگلے پیج پہ لے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ سارا ڈیزائن دکھایا گیا ہے. شاپ آل، یہ سارے پروڈکٹ دکھائے گئے ہیں نا. اب فیوچر پروڈکٹس ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ویو آل ہو گیا. ہاں جی، اسی طریقے سے اب ٹیسٹیمونل ہے. ٹیسٹیمونل کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں جو ہے نا، جو آپ سے چیز لیا ہے نا، وہ آپ کے بارے میں کیا کمنٹس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹیمونل. وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے نا، آپ کو ٹیسٹیمونل نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد آگے ٹرینڈنگ نیوز اینڈ بلاگس. یہ جو نا جس طرح پہلے میں نے اپنے پورٹ فولیو میں آپ کو بتایا تھا نا بلاگ کیا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ اب نظر آیا ہے. اب اس کا یہ کیا چیز ہے، یہ فوٹر ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ای-کامرس سائٹ کس طریقے سے بنتے ہیں اور ای-کامرس کیوں بنایا جاتا ہے. ای-کامرس کے اوپر بنانے کے کیا فائدے ہیں. ای-کامرس سمپلی چیزیں بیچنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے جنرل اسٹور ہوتا ہے، بیکری ہوتا ہے، چیزیں بیچتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ای-کامرس ہوتا ہے. سوری. اب یہاں پہ اباؤٹ اس ہو گیا ہے جی. اسی طرح کے یہ پیجز کے نام ہے. نیو بار ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، یہ نیو بار اس کو کہتے ہیں. آپ بھی اپنا اسی طرح کا ای-کامرس اسٹور انشاءاللہ بنائیں گے. آہستہ آہستہ آپ بنانا سیکھ جائیں گے. یہ ٹیم ہوگی آپ کے پاس، جو بھی ٹیم ہوگی نا، آپ ٹیم یہاں پہ دکھائیں گے اباؤٹ اس کے پیج میں. اور بلاگ پھر جو ہے نا، جو آپ بلاگ لکھیں گے نا اپنے، اس کے بارے میں یہ سارا جو ہے انسائٹ سیکرٹس آف ایفرٹلیس اسٹائلس کے ہو گیا. اس طریقے سے آپ ایک کنٹیکٹ اس ہو گیا، اس کا پیج آ گیا، ٹھیک ہے جی. آپ سے کیسے آپ کنٹیکٹ اس کے پیج میں آپ اس طریقے سے ایک فارم یہاں پہ ڈالتے ہیں، جو کہ سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جائیں گے. جب آپ ویب سائٹ کے اوپر نئے بھی ہوں گے تو آپ جہاں یہ سبمٹ کے بیک اینڈ پہ آپ جو اپنا دیں گے، واٹس ایپ نمبر دیں گے یا ای میل دیں گے، تو اس پہ چلا جائے گا، ڈائریکٹ آپ کے پاس میسج آ جائے گا. یہ آپ کو پہلے میں نے بتایا. یہاں پہ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا سائٹ کہاں پہ ہے، آپ کا اسٹور کہاں پہ ہے. یہ ناظرین آپ کو جو ہے نا میں نے ویب سائٹ بتایا کہ دو قسم کی ویب سائٹ، ایک ای-کامرس اسٹور، ایک پورٹ فولیو. اسی طرح جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کو ہوتی ہے، ریئل اسٹیٹ جو پراپرٹی وغیرہ کا کام کرتے ہیں نا، اس طریقے سے ریئل اسٹیٹ ویب سائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب تک آپ کو کیا کیا بتایا ہے. دیکھو ویب سائٹ، کائنڈز آف ویب سائٹ آپ کو ہو گیا. اب اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اسٹرکچر کا آپ کو پہلے میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا. اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، کافی سارے مثالیں دے کے
آپ کو اچھی طریقے سے سمجھایا ہے. جنہوں نے پہلے لیکچر نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ اسٹرکچر آف ویب سائٹ کیا ہوتا ہے. ناظرین آپ گوگل کریں گے تو آپ کو جو ہے نا سارے تفصیلات مل جائیں گے. تو میں نے بھی 2-3 پچھلے ویڈیوز میں آپ کو بالکل طریقے سے سمجھایا کہ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. دا بیسک اسٹرکچر آف اے ویب سائٹ از HTML is a nested hierarchy of جو ہے element that define the content and its organization for web browser and essential technologies. ٹھیک ہو گیا جی. یہ HTML کو جو ہے نا ویب سائٹ کا اسٹرکچر HTML ہوتا ہے. اب HTML کو ہم نے بالکل تفصیل سے جو ہے نا 3 لیکچر میں کور کیا ہے. تو آپ پہلے جو ہے نا وہ HTML جو جاننے کے لیے آپ پرانے ویڈیوز میں جائیں گے تو آپ کو HTML کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو ویڈیو مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ HTML کیسے لکھا جاتا ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. HTML ایسے لکھتے ہیں ٹائپ جو ہے نا HTML ہیڈ, پھر ٹائٹل آ گیا, پھر ہیڈ بند ہو گیا, یہاں سے ہیڈ شروع ہو گیا, یہاں پہ بند ہو گیا, آگے باڈی شروع ہو جاتا ہے, باڈی کے اندر H1 پھر پیراگراف, پھر باڈی بند, پھر HTML بند ہو جاتا ہے یہاں پہ. اس طریقے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کا HTML کام کرتا ہے. تو ویب سائٹ کا اسٹرکچر آپ کو سمجھ آ گیا. ویب سائٹ کا اسٹرکچر HTML ہوتا ہے. HTML کیا ہوتا ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. اب HTML جو ہے نا آپ کو تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ HTML کیا چیز ہوتا ہے اور HTML کس چیز کا مخفف ہے. تو HTML کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹلی ٹیگ کو کہتے ہیں. HTML ٹیگ کے اندر لکھا جاتا ہے. یہ ٹیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اوپننگ ٹیگ, ایک کلوزنگ ٹیگ. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں جو بھی چیز لکھوں گے تو ہیڈ ٹیگ بول دیں گے. اب اس کے اندر میں ہیڈ کے اندر میں ٹیگ کے اندر میں ہیڈ لکھتا ہوں تو یہ ہیڈ ٹیگ کہلائیں گے. ٹھیک ہو گیا ناظرین. اب اسی کے یہ شروع ہوگا, اوپننگ ہیڈ ٹیگ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو کنٹرول C کرتے ہیں ہم, یہاں پہ دوبارہ سے کنٹرول V کریں گے تو یہ پیسٹ ہو جائے گا. اب یہاں پہ ہم جو ٹیگ اوپننگ ٹیگ کے ساتھ ہی ایک سلیش رکھیں گے نا, لگائیں گے, یہاں پہ لکھیں گے تو یہ آپ کا جو ہے نا ٹیگ بند ہو جائیں گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہیڈ ٹیگ ہے, یہاں سے شروع ہو گیا اور یہ بند ہو گیا. اب کلوزنگ اور اوپننگ میں کیا فرق ہے؟ کلوزنگ ٹیگ کے اندر ایک سلیش آ جاتا ہے اور اوپننگ کے اندر کوئی بھی سلیش نہیں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہیڈ ٹیگ ہو گیا. اسی طریقے سے مختلف ٹیگ ہوتے ہیں. اب پیراگراف کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں؟ یہ ٹیگ اوپننگ ٹیگ, پھر جو ہے نا P ہم لکھتے ہیں. P پیراگراف کا پورا پیراگراف نہیں لکھتے, صرف P لکھتے ہیں. یہ پیراگراف یہاں کا آپ کا یہاں پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کو ہم کنٹرول C کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے آگے ہم کنٹرول P کر کے پیسٹ کرتے ہیں. اب یہ دونوں اوپننگ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم جب جو سلیش لگائیں گے تو یہ جو ہے نا کلوز ٹیگ ہو گیا آپ کا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا پیراگراف یہاں سے شروع ہو گیا اور یہاں پہ بند ہو گیا. بیچ میں ٹیکس ہم لکھیں گے, کوئی بھی ٹیکس آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ابھی اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے ٹیگ کیا ہوتا ہے. اب ٹیگ کیا ہے؟ لیس دین اور گریٹر دین, ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اوپننگ ٹیگ, ایک کلوزنگ ٹیگ. ٹھیک ہے. ٹوٹلی HTML تمام HTML ٹیگ کے ذریعے ہوتا ہے. اب ٹیگ کیوں استعمال کرتا ہے کہ جیسے ہم دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو کوئی زبان ہم استعمال کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم اردو میں بات کرتے ہیں, انگلش میں بات کرتے ہیں, پنجابی میں بات کرتے ہیں, سندھی میں بات کرتے ہیں, پشتو میں بات کرتے ہیں. تو ہماری لینگویج کیا ہو گئی ہے؟ مطلب یہ اردو, سندھی, یہاں پنجابی, پشتو یہ ہماری لینگویج ہے, یا انگلش یہ ہمارے آپس کی لینگویج ہے. اب یہ کمپیوٹر ہے نا, لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹر ہے, PC جو ہے نا ہماری لینگویج تو نہیں سمجھتے, انسان تو نہیں ہے. تو اس کو جو سمجھانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ٹیگ کے اندر ہم رکھ کے جب اس کو دیتے ہیں, ان پٹ دیتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کمپیوٹر کی زبان کیا ہے؟ HTML ہے. اب HTML ٹیگ کے اندر لکھ کے رکھ کے ہم اس کو ان پٹ دیں گے
تب جا کے یہ سمجھ آ جائے گا اس کو یہ کیا ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ HTML کیوں ضروری ہے۔ کمپیوٹر جو ہے نا ہماری زبان نہیں سمجھتا ہے، اردو انگلش پنجابی پشتو کوئی زبان اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، صرف آنلی اس کو سمجھ آتی ہے تو HTML کی لینگویج سمجھ آتی ہے۔ اب HTML کی لینگویج جب سمجھ آتی ہے تو HTML کو ہم کیسے لکھا جاتا ہے؟ دو ٹیگ ہوتا ہے ٹوٹلی، اوپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ۔ اوپننگ ٹیگ جہاں کیوں نہ یہاں سے شروع ہو گیا آپ کا ٹیگ، اور کلوزنگ ٹیگ جہاں پہ آپ نے چیز ختم کیا، مطلب کوئی ہم بات کرتے کرتے السلام علیکم کہتے ہیں نا تو یہ اوپننگ ہو گیا، وعلیکم السلام جب کر دیتے ہیں تو ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اوپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ یہ ٹوٹلی ٹیگ کے اوپر جو ہے نا HTML پورا کا پورا دار مدار۔ اب یہ ٹیگ ہو گیا، اس طریقے سے مختلف ٹیگ ہوتی ہے۔ اب باڈی کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ اب یہ ٹیگ ہم یہاں پہ لکھیں گے، پھر آگے یہ باڈی ہم لکھیں گے اندر، ٹیگ کے اندر یہ باڈی ہو گیا، یہ ٹیگ بند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کو ہم جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹرول C اس کو ہم کرتے ہیں، پھر کنٹرول V کرتے ہیں، پھر آگے ہم یہاں پہ ایک سلیش ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ کلوز ہو گیا۔ اب باڈی جو ہے نا یہاں سے شروع ہو گیا، آپ باڈی کے اندر جتنا مرضی آپ کچھ لکھتے رہیں، H1 دے دیں، H2 دیں گے، پیراگراف دیں گے، ہاں ٹیکسٹ دیں گے، امیج دیں گے، جو مرضی آپ دیں گے نا، اس کے اختتام پر جب باڈی آپ ختم کریں گے تو اب وہاں پہ یہ ٹیگ استعمال ہوگا، کلوز ٹیگ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے HTML کو، میں نے تھوڑا بہت آپ کو سمجھایا ہے، لیکن جو مزید تفصیل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پچھلے ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ویب سائٹ کیا ہوتا ہے، ویب سائٹ کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، اور ویب سائٹ کا اسٹرکچر کس طریقے سے بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور HTML ویب سائٹ کا ڈھانچہ کیا ہے؟ HTML ہے۔ اب HTML کیا ہوتا ہے؟ HTML ٹیگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے، ایک کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے۔ اب ٹیگ کے اندر ہم لکھتے ہیں، کلوزنگ اور اوپننگ میں کیا فرق ہے؟ کلوزنگ ٹیگ کے اندر آپ ایک سلیش جو کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اس کو HTML کو لکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ HTML کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس VS کوڈ ایڈیٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اکثر طور پہ ابھی ہم استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ VS کوڈ ایڈیٹر، جو آپ کے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ میرا کرسر جو آپ کو نظر ہوگا، یہ VS کوڈ ایڈیٹر ہے۔ اب VS کوڈ ایڈیٹر کو کیسے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے انسٹال کرتے ہیں، اور اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں، اس کے اوپر لکھا کیسے جاتا ہے، یہ میں نے پیچھے جو ہے نا پچھلے ویڈیوز میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے چیک کر لیں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لیکچر سن رہے تھے۔ اب ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا اس VS کوڈ ایڈیٹر کو اوپن کریں گے۔ اب یہاں پہ اس کو اوپر میں نے کرسر رکھا، اوپن کیا، ٹھیک ہے، کلک کیا تو یہ اوپن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ناظرین اوپن ہو گیا آپ کا جو ہے نا VS کوڈ ایڈیٹر۔ اب VS کوڈ ایڈیٹر کے اندر آپ کوئی بھی فائل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ فائل کے اوپر کرسر رکھتے ہیں، اس کو کلک کرتے ہیں، پھر نیچے لکھا ہوا آتا ہے نیو فائل، ہم نیو فائل بنائیں گے۔ یہاں پہ نیو فائل کو ہم نے نیو کو کلک کیا، اب یہاں پہ فائل کا ہم نام دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس فائل کا ہم نام لیتے ہیں مثال کے طور پر پورٹ فولیو ویب سائٹ، ٹھیک ہے جی، ویب سائٹ، جو کہ آلریڈی ہم دے چکے ہیں تو اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے ہم 1 لکھتے ہیں، یہاں پہ 1 کا ہم نے نہیں استعمال کیا، تو آگے اس کا ایکسٹینشن لکھتے ہیں .html۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب تک آپ ڈاٹ نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب .html یہ پورا لکھنا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے ایل جو ہے نا یہ حذف ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا آگے آپ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ نے پورا چیک کرنا ہے کہ واقعی .html لکھا ہے پورا کہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کریٹ نیو کریں گے، یہ ناظرین کریٹ نیو کر دیا، تو آگے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس فولڈر میں اس کو فائل کو رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے نا اکثر ابھی ہم جب جتنے بھی ہم بنا رہے تو ہمارے پاس جو زیٹ ہے نا، زیٹ فولڈر اس کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی جس کے فولڈر کے اندر سپیس ہوگا نا، کچھ نہ کچھ سپیس ہوگا، وہی جو ہے نا فولڈر آپ سلیکٹ کریں گے، اس فولڈر کے اوپر کرسر جا کے اس کو پریس کریں گے، ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ آپ کے پاس ابھی فائل نیم آ گیا، کس فولڈر میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کینسل نہیں کرنا ہے، کریٹ فائل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کریٹ فائل ہو گیا ناظرین۔
اب یہاں پہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو ویب سائٹ 1.html آپ کا یہ فائل نیم ہو گیا. اب یہاں پہ آپ غور سے دیکھ لیں کہ آپ شفٹ کو دبانا ہے، آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے، 1 کو دبانا ہے. یہ دیکھو ناظرین، جو ہی آپ 1 دبائیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ سامنے آ رہے ہیں نا، ایکسکلیمیٹری سائن آتا ہے، اسی کو آپ پریس کریں گے، پہلے والے کو، ٹھیک ہے، جس میں 1 لکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ پریس کریں گے. اس کو فائدہ کیا ہوگا، یہ سب پورا ہیڈنگ آپ کے پاس لکھا ہوا آٹومیٹک آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو آپ لکھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو کافی 15-20 منٹ، اور جس کا سپیڈ کم ہونا زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے. آپ ایک ایک چیز لکھیں گے اور اس میں کوئی غلطی نہیں کریں گے، تب آپ کا یہ سارا کچھ بن کے آئے گا. تو آپ نے ہمیشہ اسی طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ HTML کیا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھو، یہ ایک ٹیگ ہے، یہ دوسرا ٹیگ ہے، اس کے اندر ہم لکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈاکومنٹ ٹائپ، اس کا ڈاکومنٹ ٹائپ کیا ہے، اس کا ڈاکومنٹ ٹائپ ہے HTML ہے، اور لینگویج کیا ہے، انگلش ہے. یہ پہلے میں نے تفصیل سے سکھایا ہے. اب ہم مزید اس کے اوپر جو ہے نا تفصیل میں نہیں جائیں گے. اب یہاں پہ اس کا ہیڈ جو ہے نا شروع ہوتا ہے، اور ہیڈ یہاں پہ جا کے بند ہوتا ہے. اب ہیڈ کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے، ٹائٹل ہے. ٹائٹل جو ہے نا اس کو میں نے پہلے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ ٹائٹل کیا ہوتا ہے، ٹائٹل کو کیوں چینج کرنا چاہیے، ٹائٹل جو ہے نا صحیح طریقے سے کیوں دینا چاہیے. ان سب کو معلوم کرنے کے لیے آپ پیچھے ویڈیوز جا کے دیکھ لیں. اور اس کا ہم جو ہے نا، یہ ہمارا ٹاپک ہے نا، پہلے ہم نے پورٹ فولیو ویب سائٹ، یہ دیکھو آپ کے یہی ہم اس کو ٹائٹل دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے پورٹ فولیو ویب سائٹ 1. ٹھیک ہے جی. ہم اسی کو پورا لکھیں گے. جو اوپر ہم نے جو جس فائل کے نام سے لکھا، جو فائل کا نام دیا ہے وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے یہاں پہ ہیڈ کلوز ہو گیا. اب باڈی یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب باڈی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، H1 جو اپنا ٹیگ، اوپننگ ٹیگ، پھر H1، پھر کلوزنگ ٹیگ. یہ سب لکھنے کے بجائے کہ آپ یہاں پہ سمپل H1، آپ کو پتہ ہے H1 آپ نے لکھنا ہے تو آپ صرف سمپل H کریں گے نا. یہ دیکھو میں نے H لکھا ہے تو یہ سامنے سارے آپشن آتے ہیں کہ آپ کون سا ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں، یا ہیڈ لکھنا چاہتے ہیں، یا ہیڈر لکھنا چاہتے ہیں، یا HR لکھنا چاہتے ہیں، یا HTML لکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ سارے آپشن آلریڈی آ رہے ہیں. تو میں نے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، H1 لکھنا ہے. تو اس H1 کو پریس کیا تو یہ ناظرین دیکھو آپ کے پاس آ گیا H1. تو اب یہ کیا، اب یہ آٹو سجیشن دے رہا ہے نا. آپ کے پاس آٹو سجیشن نہیں آئے گا کیونکہ آپ پہلی دفعہ فائل بنا رہے ہوں گے. میرے پاس یہ آ رہا ہے تو میں اسی کو جب ایڈ کو پریس کریں گے تو یہ یہی لکھا رہیں گے کہ یہ میں نے ایڈ کو پریس کیا تو مائی پورٹ فولیو ویب سائٹ ہمارے H1 ہو گیا. ٹھیک ہے ناظرین. اب ہم اس کو رن کریں گے، چیک کریں گے ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے. اب دیکھو یہ سارا HTML ہے نا. اب دیکھو یہاں سے لے کے کتنا لکھا ہوا ہے. کم از کم اس کے اندر 150 سے 200 تک تقریباً ہو سکتا ہے ورڈ استعمال ہو گئے ہوں گے نا، مطلب کریکٹر استعمال ہو گئے ہوں گے. اور نظر آپ کو کیا آئے گا کہ براؤزر کے اوپر مائی پورٹ فولیو ویب سائٹ صرف نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ پورا کا پورا آپ کا بیک اینڈ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیک اینڈ کیا ہوتا ہے، بیک اینڈ میں نے اچھی طریقے سے پہلے سمجھایا ہی ہے. جیسے ہمارے مکان کے اندر کچن ہوتا ہے، یہ کچن ہوتا ہے، یہ ویب سائٹ کا کچن ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بیک اینڈ. اب فرنٹ اینڈ جب ہم اس کو رن کریں گے تو یہ ہمارے پاس فرنٹ اینڈ آئے گا. اس کو رن کرنے کے لیے ہم یہ آپ کو نظر آیا لیفٹ سائڈ میں چوتھے نمبر، اس کو ہم رن اینڈ ڈیبگ، اس کو ہم نے پریس کیا. پھر نیچے رن اینڈ ڈیبگ، اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو آگے یہ ہمارے پاس سجیشن آتا ہے کہ ہم نے کس براؤزر پہ دیکھنا ہے. تو ہم کہتے ہیں ویب ایپس کروم پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ناظرین آپ کو یہ فرنٹ اینڈ ہے. ٹھیک ہے. UI اس کو بولتے ہیں، UI یوزر انٹرفیس. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو نظر آ گیا بھائی مائی پورٹ فولیو ویب سائٹ. ٹھیک ہے. اب دیکھو کتنا مطلب یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے نا. اب یہ دیکھو اس کا بیک اینڈ دیکھو تو اس کا بیک اینڈ جا کے دیکھ لو. دیکھو یہ کتنا جو ہے نا، اب یہاں پہ عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتے یار اب نے کیا لکھا ہوا ہے نا، لیکن آپ ڈیولپر بنے تو آپ کو تو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کیونکہ میں نے تفصیل سے آپ کو ایک ایک نقطے کا بتایا.
आप भी समझ सकते हैं इसमें क्या चीज़ हमें नज़र आएगी और कैसे लिखा जाता है ना। लेकिन आम बंदे को जब ये दिखाएंगे तो उसके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। हाँ, लेकिन आपको मैं शुरू से तब बिल्कुल डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, तो आप तो बेहतर तरीके से वेब डेवलपर बन रहे हैं ना, क्योंकि आपको एक एक नुक्ते पे मैंने बहुत ज़ोर दे के समझाया हुआ है ये क्या होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका बैक एंड क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है। ये बैक एंड है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और इसका फ्रंट एंड क्या है, ये आपका फ्रंट एंड है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अभी कि बैक एंड क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है। ठीक है जी, मज़ीद आगे चलते हैं। अब जो है ना एच वन के बाद एच वन का जो पैराग्राफ लिखना होता है ना, पैराग्राफ देना होता है, तो पैराग्राफ के लिए आपने सिंपल क्या कहते हैं, टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग वगैरह सारा लिखने के बजाय आप सिर्फ सिंपल यहाँ पे पी, ये देखो मैंने सिर्फ पी लिखा है, तो आपके आपके पास सजेशन आएंगे। पी का मतलब क्या, पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं, आप इसको प्रेस करेंगे तो पी ये सामने आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले पहले इस तरह का एक फ़ाइल बनाया हुआ है ना, तो मेरे पास ये ऑटो सजेशन आ रहा है कि वेलकम टू माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, कि आप यही लिखना चाहते हैं पैराग्राफ में। तो मैं कहता हूँ यार आपका टाइम बचाने के लिए मैं कहता हूँ यही यही रहने दें। तो मैं क्या करूँगा, इस 9 को जो है ना मैं प्रेस करूँगा ये, तो ये यही लिखा हुआ आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, फुल स्टॉप आ गया। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम इसको यहाँ से इसको पहले हम बंद करेंगे। ठीक है, हो गया, उसके बाद हम रन करेंगे। रन करने के इसको हमने रन एंड डिबग हमने दिखाया, तो यह तो नाजरीन आपको समझ आ गया कि माय पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारा हेड मेन हेडिंग है, एच वन है, और इसके नीचे ये देखो वेलकम टू माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये इसका पैराग्राफ है। ठीक है नाजरीन, अब आप समझ गए होंगे ये आपका यू आई यूज़र इंटरफेस, या इसको आप कहते हैं फ्रंट एंड आपका है, समझ आ गया। और ये क्या है, ये आपका बैकएंड है। ठीक हो गया नाज़रीन, अब आप H2 हम यहाँ पे लिखते हैं H2। ठीक है जी, H2 हम यानी हेडिंग 2, इसमें हम अबाउट मी जो ना हम लिखना चाहते हैं, आप भी इसी तरह मतलब आप ये पूरा लिखेंगे। मेरे पास सजेशन इसलिए आ रहा है कि मैं ऑलरेडी फाइल बना के सेव किया हुआ है ना, इसी को रहने देते अबाउट मी। ठीक हो गया जी, H2 में हमारे क्या है, अबाउट मी। अब ये हमारे पास आगे सजेशन आ रहा है कि ये आपने पैराग्राम यही रहने देना है कि आई एम ए पैशनेट वेब डेवलपर विद एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। ठीक है जी, अब आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इसी को सेलेक्ट किया, क्योंकि इसको लिखने बैठ जाएंगे तो 2-3 मिनट आपका मज़ीद जो है ना खर्च होना है, तो इसके बजाय कि हमने यही सेलेक्ट किया, इसको हम चेक करना चाहेंगे तो रन एंड डिबग करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा H2। यह नाजरीन H2 है आपका हेडिंग टू अबाउट मी, और ये आपका पैराग्राफ आ गया। अब आप समझ गए होंगे आप कि आप जो है ना HTML के अंदर हेडिंग आप कैसे देते हैं, और पैराग्राफ फिर हेडिंग का पैराग्राफ के हम कैसे लिखते हैं, फिर दूसरे हेडिंग हम कैसे देंगे, और इसका पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे। इसी तरीके से आप एच H3 जो है ना आप ये नाजरीन H3 देने के लिए हम यहाँ पे पी के जो ना क्लोजिंग टैग के जो ना बाहर ये कर्सर ये आपको फ्लिपिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, इसी को हम प्रेस करेंगे तो फिर नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट रो में ये सजेशन दे रहे H2 आप लिखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है हम H2 ही लिखेंगे, इस H2 को प्रेस किया। ठीक हो गया जी, आगे प्रोजेक्ट मैंने पहले बनाया है ना प्रोजेक्ट है, तो हम इसी को प्रेस करते हैं, इसी को रहने देते हैं। ठीक हो गया, आगे हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये यूएल में दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट में जो है ना प्रोजेक्ट 1 पर्सनल ब्लॉग। ठीक है जी, अब ये कहते हैं यूएल क्या होता है, यूएल ऑल होता है ना यूएल, अब मैं इसको कहता हूँ यही रहने दें। ठीक है जी, यूएल को कंट्रोल जेड करते हैं इसको।
اس کو ابھی ہم رن کرتے ہیں ناظرین. یہ آپ کا یو ایل آ گیا. ٹھیک ہے جی. پروجیکٹ 1 پروجیکٹ کیا ہے آپ کا؟ پروجیکٹ 1 2 3 اس طریقے سے آپ کا لکھایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھو ڈاٹ کے ساتھ لکھا ہوا آ گیا نا. یہ یو ایل کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. مزید ویڈیو جو ہے نا دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ نے مکمل جب تک آپ ڈیولپر بنتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.